بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ رات کو بار بار پیشاب کر دیتا ہے تو بچے پہ غصہ مت ہوں بلکہ اس دل والے مرونڈے کھلائیں۔ بچے کو بھوک نہیں لگتی تو اس کو ادرک کا رس کا قہوہ پلائیں، بھوک خود ہی لگنے لگ جائے گی۔ جس گھر میں روٹی کو ضائع کیا جاتا ہے یا ٹھنڈے ہونے پر پھینک دیا جائے وہاں رزق میں برکت اور دولت دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے جب بھی کھانے لگو تو بسم اللہ خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ایسا کرنے سے رزق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رات کو اگر بار بار آنکھ کھل جائے تو ایک بار درود شریف پڑھنے سے انسان کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی اچھی خدمت کی جائے وہاں کبھی جنات اور مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ ایک عورت کی جوانی دنیا میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ بھری جوانی میں ہی اپنے سارے خواب پورے کرتی ہے، کبھی والدین کے گھر میں تو کبھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں، مگر جیسے جیسے اس کی جوانی کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کا حسن بھی مان پڑنے لگ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر اپنی جوانی کی عمر کو اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا دیکھتی ہے اور دیکھ کر اور بھی پریشانی میں پڑنے لگتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو جوان، صحت مند، خوبصورت رکھنا چاہتی ہے تو اس کی یہ خوبصورتی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ خود نہ چاہے، کیونکہ انسان کو زندگی اللہ پاک نے دی مگر اس کو کیسے گزارنا ہے اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح عورت کی جوانی خوبصورتی بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے دور رکھے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جوان رکھے، اس کے چہرے پہ موٹاپا محسوس نہ ہو، تو وہ گھر میں نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید چمکدار ہو جائے گا، وہ 60 سال کی عمر میں بھی 12 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ نفسیاتی فوائد سے ہٹ کر گھر کو منظم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیکار اشیاء سے جان چھڑا کر کام کی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، مگر بکھرے ہوئے گھر کو پھر سے ٹھیک کرنا اتنا آسان کام نہیں، مگر چند ٹپس سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو عزم اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمٹی ہوئی منظم جگہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے تو کسی ایسی چھوٹی جگہ سے آغاز کریں جس کو آپ روز دیکھتے ہوں، اب یہ باتھ روم کیبنٹ ہو یا کچن کا کوئی سامان رکھنے والا خانہ۔ اسی طرح بتدریج دائرہ بڑھائے جائیں، بیکار اشیاء کو سنبھالیے مت۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی پیارے کی دی گئی چیز کو پھینک دیا جائے یا کسی اور کو دے دی جائے تاکہ اس کے کام آ سکے، مگر جب تحفے کی ضرورت نہ ہو یا اسے پسند نہ کرتے ہوں تو بغیر کسی افسوس کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ چیزوں کا ڈھیر نہ لگنے دیں۔ اگر آپ کپڑے اور دوسرے اشیاء کا ڈھیر کرسی پر لگانے کے عادی ہیں تو اب اس عادت کو بدلنے کے بارے میں سوچیں۔ باکس یا ریک وغیرہ کی مدد سے تمام اشیاء کو درست جگہوں پر لگایا جائے، اور اگر پھر بھی لگتا ہو کہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہیے تو میلے کپڑوں کی ٹوکری کرسی کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ وہ جگہ صاف نظر آئے۔ کاغذ بہت آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ عہد میں بہت کچھ آن لائن ہی ہو جاتا ہے۔ جب کاغذات کی صفائی کرنی ہو تو اس کی فائلنگ کرتے ہوئے اہم دستاویز کو سنبھال کر فائل میں لگائیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسکین کر کے ڈیجیٹل سٹور کرنے کے بارے میں سوچیں۔ باقی بیکار کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیں۔ سنترے کا چھلکا خشک کر کے اچھی طرح پیس کر اس میں پانی شامل کریں اور یہ پیسٹ رات کو سونے سے پہلے چہرے پہ لگائیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر بال روکھے ہیں تو بال دھونے کے بعد 1 کپ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے لگائیں۔ اگر دانتوں میں زیادہ درد ہوتا ہے تو ہر روز دانت اچھے سے صاف کریں۔ اگر کسی ایک میں درد ہو تو ادرک کا پیس دانتوں میں دبا لیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر لیپ کرنے سے جلن محسوس نہیں ہوتی۔
اگر جلد چکنی ہے تو ایک لیموں کے رس میں 1 چمچ بیسن اور 2 چمچ عرق گلاب شامل کر کے لگائیں، چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ جن بچوں کو نکسیر آتی ہو تو ان کے ناک میں 2 قطرے لیموں ڈال دیں، نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ بخار کم نہیں ہو رہا تو پانی میں سرکہ اور عرق گلاب شامل کریں اور وہ پانی پٹیوں کی مدد سے سر پہ لگائیں، بخار کم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 سیب لازمی کھائیں، یہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو چائے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور گھر میں چائے بنا کر پیا کریں، اور وہ چاہے لونگ، ادرک اور سونف کی بنا کر پیا کریں، یہ آپ کے جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں تو کوشش کیا کریں آپ سلاد اپنے کھانے سے زیادہ شامل کریں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہا نو 1 گلاس پانی پئیں، آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ رات کو گھر میں اکیلے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کو کبھی بھی کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔